حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا راز معلوم ہو گیا تھا جو راز اس کائنات کے بوجھ سے بھی بھاری تھا۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ان اوقات کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے وہ جنات کی دنیا میں داخل ہوئے ہیں اور وہاں کیا دیکھا۔ یقین مانیں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار کے بارے میں جاننا چاہیں گے جس کا وزن 100 کلو گرام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں۔ شیعہ عقیدے کے مطابق عباس بن عبد المطلب کی ایک روایت مشہور ہے جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ بروز جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل کو میں اور بریدہ بن قانب بن ہاشم اور دیگر افراد کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے رکن یمانی کی طرف آئیں۔ وہ 9 مہینے کی حاملہ تھیں اور انہیں درد زا اٹھ رہا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑی ہوئیں اور آسمان کی طرف رک کر کے کہا کہ اے اللہ، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور تیری طرف سے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی اور اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ اس گھر کی بنیاد انہوں نے رکھی، بس اس گھر کے اس معمار اور اس بچے کے واسطے سے جو میرے شکم میں ہے، اس کی پیدائش کو میرے لیے آسان فرما۔ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد نے یہ دعا کی تو خانہ کعبہ کی پشت کی دیوار پڑی اور فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو کر ہماری نظروں سے غائب ہو گئیں اور دیوار پھر سے آپس میں مل گئی۔ تاریخی کتابوں میں یہ صراحت کے ساتھ ملتا ہے کہ جہاں سے دیوار شق ہوئی اس جگہ کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں یہ دراڑ صدیوں سے بھری نہیں جا سکی۔ ہر سال لاکھوں ریال دیوار کی خوبصورتی بحال کرنے کی غرض سے ہیں۔ اس کونے کی دیوار کو اور دراڑ کو بھرنے کے لیے خرچہ کیا جاتا ہے، مگر اس دراڑ میں کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ لیکن اس روایت کی حقیقت کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا ایسا ہی ہوا تھا یا نہیں۔ یہ روایت شیعہ عقیدے میں موجود ہے اور سنی عقیدے کے مطابق فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو یہ کہا گیا اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جاؤ گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے دنیا میں کسی شخص کا نام حضرت علی نہ تھا۔ ایک روایات میں ذکر ہے کہ حضرت ابو طالب کو خواب میں علی نام کے بارے میں معلوم ہوا تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ علی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن اور جوانی کا زیادہ وقت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، اور تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا راز معلوم ہوا جس راز کے بوجھ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف فرما تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور ان سے دریافت کیا کہ وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اداسی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اے علی، تم اس راز کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر آپ نے انہیں وہ راز بتا دیا جس راز کے بارے میں انہیں اللہ نے معراج کی رات بتایا تھا۔ وہ راز جاننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ چیخ کر دنیا کو بتانا چاہتے تھے، اور انہیں اس راز کو راز رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن وہ راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، اس لیے اس کا ذکر کسی سے نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ایک دن وہ مدینہ سے دور صحرا میں نکل گئے اور چلتے چلتے ایک ایسے کنویں کے پاس پہنچے جو خشک ہو چکا تھا۔ آپ نے اس کے اندر جھانکا اور زوردار آواز سے اس راز کو بتانے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس دور دراز صحرا میں ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے
تو اچانک وہ کنواں جو سالوں سے خشک تھا اس سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، کیونکہ اس راز کو برداشت کرنا اس کنویں کے لیے بھی مشکل تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ پانی اس صحرا میں داخل ہو گیا اور کچھ ہی عرصہ بعد وہ صحرا ہرا بھرا ہو گیا۔ چند دنوں بعد اس جگہ پر ایک چرواہے کا گزر ہوا جو ایک بانسری سے ایک ایسی دھن نکال رہا تھا جس دھن کو سن کر اس چرواہے کے جانور عجیب و غریب برتاؤ کرنے لگ جاتے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس جگہ سے گزرے اور اس آواز کا پیچھا کیا تاکہ اس کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے علی، اے میرے چچا زاد، کیا تم نے وہ راز کسی کو بتایا تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا وہ راز میرے لیے بہت بھاری تھا، میں اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور ایک دن مدینہ سے دور صحرا میں ایک خالی کنویں میں زوردار آواز سے وہ راز بتا دیا، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس راز کے ایک ایک لفظ کو ادا کرنے پر میرے دل سے ایک ایسا بوجھ اترا جیسے کسی نے ایک پورا پہاڑ میرے دل کے اوپر رکھ دیا ہو اور اچانک سے وہ بوجھ اتر جائے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، یہ سبزہ جو آج اس راز کی وجہ سے ہے، یہ تا قیامت میرے اس راز کی حفاظت کریں گے، لیکن وہ دل جو حق کی تلاش میں ہیں وہ اسے پا لیں گے۔ ایک دن جب مدینہ میں بارش ہو رہی تھی تو صحابہ اکرام نے صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے، تب ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہاں ایک غیب سے آواز سنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ جنوں میں آپ کا ایک بھائی آپ کو سلام کر رہا ہے۔ تب وہ جن اپنی اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور آپ کے پوچھنے پر فرمایا کہ میں شمر کا بیٹا ہوں، میں ایک پریشانی میں ہوں، آپ اپنے ساتھیوں میں کسی کو میرے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ میرا مسئلہ حل کر سکے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اجازت دیں تو میں اس مقدس فریضے پر جانا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹ پر بٹھایا اور ان کو کہا کہ اپنی آنکھیں مت کھولنا، اور یہ اونٹ آپ کو جہاں لے کر جائے وہاں چلے جانا، اور اس جن کے ساتھ چل دیے، اور باقی صحابہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیے تاکہ دیکھ سکے کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد ان کا اونٹ ایک ویران علاقے میں رک گیا جہاں نہ کوئی سبزہ تھا اور نہ ہی پانی۔ وہاں کئی جن ایک دائرے میں ان کے گرد جمع ہوئے اور اپنی خوفناک آوازوں سے ان کو ڈرانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دعائیں پڑھیں جو جاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھا دیں، اور ان تمام جنات کو اسلام کی دعوت دی۔ جنوں میں موجود ایک جن آگے بڑھا اور ان کی دعوت کا مذاق اڑانے لگا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی اور زمین زور سے ہلنے لگی اور آسمان سے آگ برسنا شروع ہو گئی۔ وہ منظر اتنا ہیبت ناک تھا کہ وہ سارے جن اس منظر کو دیکھ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ تمام سرکش جنات راکھ کا ڈھیر بن چکے تھے۔ باقی بچ جانے والے جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر تسلیم کیا اور ایمان لے آئے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا ذکر ملتا ہے جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ اس تلوار کا وزن 100 کلو گرام تھا، یعنی ایک عام آدمی کے وزن کے دگنا برابر۔ وہ تلوار 2 دھاری تلوار تھی،
یعنی وہ تلوار ان عام تلواروں کی طرح نہیں تھی جنہیں باقی صحابہ جنگوں میں استعمال کیا کرتے تھے۔ تاریخی کتابوں میں اس حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کی ایک دھار علم اور دوسری دھار ایمان کی نشانی تھی، لیکن اصل چیز جو اس تلوار کو خاص بناتی تھی وہ صرف اس کی بناوٹ نہیں تھی، بلکہ وہ سچائی تھی کہ وہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیسے آئی۔ اس حوالے سے کئی روایات مشہور ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ تلوار جنت میں لٹکی تھی اور جسے صحیح وقت پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے زمین پر لائے تھے اور پھر اسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی۔ اور ایک روایت میں ذکر ہے کہ وہ تلوار مصر کے ایک حکمران نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ایک جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ آج ذوالفقار کہاں ہے، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں۔ مختلف روایات میں ذکر ہے کہ جب تک حضرت علی زندہ تھے تو وہ تلوار ان کے پاس تھی، لیکن ان کی شہادت کے بعد اس تلوار کو ان کی وصیت کے مطابق دجل افرات میں پھینک دیا گیا۔ علی ابن طالب 656 عیسوی میں خلیفہ بنے۔ خلافت کے دوران 661 ہجری 19 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، جہاں اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے ایک خارجی ابن ملجم نے نماز کے دوران زہر آلود خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے اور اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن ان کا زخم بہت گہرا تھا اور 21 رمضان 40 ہجری کو انہوں نے وفات پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کہاں ہے تو آپ کی قبر کے سلسلے میں اختلاف ہیں۔ چونکہ اس وقت خارجیوں کا سخت فتنہ تھا، اس لیے ان کے جسم کو ان کے ہاتھوں سے محفوظ کرنے کے لیے خفیہ طریقے پر تدفین ہوئی، اور ایک روایت میں ذکر ہے کہ ان کی قبر عراق کے شہر نجف میں ہے، لیکن کئی تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ان کی قبر افغانستان کے شہر مزار شریف میں ہے۔ 13ویں صدی کے ایک شیعہ عالم کی کتاب کشف الغامہ میں ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ معراج کی رات اللہ نے ان سے کس طرح بات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ نے ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں بات کی تھی، اور وہ اس لیے کیونکہ علی میرے دل کے بہت قریب ہیں، اور اللہ نے علی کی آواز میں بات کی تاکہ میرے دل کو سکون حاصل ہو۔ آج اسلام مخالف قوت قرآن کریم میں موجود آیات پر ریسرچ کر رہی ہیں تاکہ کسی طرح قرآن کو جھوٹ ثابت کر سکیں، لیکن قرآن جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے قیامت تک محفوظ رہے گی۔ حال ہی میں ناسا کے ماہرین قرآن میں موجود اس شہر کی دریافت کی کوششوں میں ہیں جو ہزاروں سال پہلے اس دنیا پر موجود تھا اور جسے اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ ناسا کے ماہرین دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس شہر کی واقعات کی تلاش میں ہیں، اس کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب کیا وہ اسے تلاش کر پائیں گے یا نہیں، اس کے بارے میں قرآن اور سائنسی شواہد کی بنیاد پر ایک اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔